ایک ایسی شخصیت جو نہ خود نبی تھے اور نہ کسی نبی کے پیروکار، اس کے باوجود وہ خدا تک پہنچ گئے۔ اس دنیا کا ایک عظیم تھنکر جسے ہر علوم میں مہارت حاصل تھی، جنہوں نے نبوت کی بجائے حکمت کو چنا۔ تاریخ کا یہ مشہور حکیم کون تھا؟ اس نے حکمت کو نبوت پر ترجیح کیوں دی؟ پیارے دوستو، آج کی اس ویڈیو میں ہم حضرت حکیم لقمان کی ان باتوں کو جانیں گے جو آپ نے اس سے پہلے کبھی نہیں سنی ہوں گی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے دوستو، تین شخص ایسے ہیں جن کا ذکر ان کے نام کے ساتھ قرآن مجید میں آیا ہے، جو کہ نبی نہیں تھے: حضرت لقمان علیہ السلام، حضرت طالوت اور حضرت ذوالقرنین۔ پیارے دوستو، ان تمام ہستیوں میں سے سب سے عظیم درجہ حضرت حکیم لقمان کا ہے، کیونکہ قرآن مجید میں ایک مکمل سورت حضرت لقمان کے نام سے موجود ہے۔ اس سورت کا دوسرا رکوع حضرت لقمان علیہ السلام کی نصیحتوں پر مشتمل ہے۔ پیارے دوستو، آپ علیہ السلام کی نصیحتیں اللہ تبارک و تعالیٰ کو اتنی پسند آئیں کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں قرآن کی آیات میں اتار دیا۔ حضرت لقمان نے فرمایا کہ اے میرے بیٹے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت میں کبھی بھی کسی دوسرے کو شریک نہ کرنا۔ بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ دوسروں کو شریک کرنا ایک گناہ عظیم ہے۔ اے میرے پیارے بیٹے، چاہے کوئی عمل رائی کے دانے کے برابر کسی چٹان میں یا پھر آسمان میں یا زمین میں کسی بھی جگہ پر چھپا ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے تمہارے سامنے لے آئے گا۔ بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ بڑی حکمت والا ہے۔ پیارے دوستو، مزید حضرت لقمان نے اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے ہوئے فرمایا کہ اے میرے پیارے بیٹے، نماز قائم کرو اور برائی سے منع کرو اور نیکی کا حکم دیا کرو۔ جو کچھ بھی تمہیں نیکی کے راستے میں بھگتنا پڑے، خندہ پیشانی کے ساتھ برداشت کرو۔ بے شک یہ وہ عہد ہے جس کی تمہیں پاسداری کرنی ہے، اور لوگوں کے سامنے کبھی بھی اپنی ناک اونچی مت کرنا اور زمین پر کبھی بھی اکڑ کر نہ چلنا۔ بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ کسی بھی مغرور انسان کو پسند نہیں فرماتا۔ اپنی رفتار معتدل رکھو اور اپنی آواز نیچی رکھو، کیونکہ تمام تر آوازوں میں سب سے بدترین آواز گدھے کی ہے۔ پیارے دوستو، بہت سی حکایات اور سبق آموز واقعات میں بھی آپ نے حضرت حکیم لقمان کا نام تو سنا ہی ہوگا، لیکن بہت کم لوگ اس چیز سے واقف ہیں کہ حضرت حکیم لقمان اصل میں کون تھے۔ دراصل زمانہ قدیم سے ہی حضرت حکیم کے اقوال اور نصیحتیں بہت مشہور تھیں، اور لوگوں نے ہر علاقے اور ہر زمانے میں ان اقوال کو یاد رکھ کے اور سنا کر انہیں تاریخ میں زندہ رکھا۔ پیارے دوستو، حکیم لقمان افریقن نسل تھے اور آپ کا تعلق سوڈان سے تھا۔ ایک روایت کے مطابق حضرت حکیم لقمان حضرت ابراہیم علیہ السلام کے چچا کی اولادوں میں سے تھے اور حضرت ایوب علیہ السلام کے بھانجے یا خالہ زاد بھائی تھے۔ پیارے دوستو، دوسری روایت سے پتہ چلتا ہے کہ آپ حضرت داؤد علیہ السلام کے زمانے میں موجود تھے۔ آپ ایک افریقی نسل سے تھے اور ایک غلام کی حیثیت سے عرب آئے تھے۔ پیارے دوستو، مزید روایت میں آتا ہے کہ آپ شکل و صورت کے اعتبار سے اچھے نہیں تھے، یعنی عموماً جیسے افریقی لوگ سیاہ رنگ کے اور چھوٹے قد کے ہوتے ہیں، آپ علیہ السلام کی ساخت بھی کچھ اسی طرح کی تھی۔ پیارے دوستو، لیکن حضرت حکیم لقمان حکمت و دانائی کے سمندر تھے۔ جیسا کہ تابعی سعید بن مسیب نے ایک حبشی سے کہا تھا کہ تو اس بات پر غم زدہ نہ ہو کہ تو کالا حبشی ہے، اس لیے کہ حبشیوں میں 3 آدمی دنیا کے بہترین انسان ہوئے ہیں: حضرت بلال حبشی، حضرت عمر فاروق کا غلام مہجہ اور حضرت حکیم لقمان۔ پیارے دوستو، روایتوں کے مطابق حضرت حکیم لقمان نے داؤد علیہ السلام کا زمانہ پایا تھا اور آپ بنی اسرائیل میں قاضی بھی رہے۔ آپ کا زمانہ 3000 قبل مسیح کا ہے۔ پیارے دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت حکیم لقمان کو وہ چیز عطا فرمائی تھی جو کہ اس زمانے کے لوگوں میں سے کسی کو بھی نہیں دی گئی تھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں 100 انسانوں کے برابر عقل و ادراک عطا فرمایا تھا۔ حضرت لقمان کے متعلق لکھا گیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں جڑی بوٹیوں کے متعلق خاصیت کا علم بھی عطا کیا تھا۔ پیارے دوستو، حضرت حکیم لقمان نے علم طب یعنی میڈیکل سائنس کی بنیاد بھی رکھی تھی۔ حضرت حکیم لقمان
لقمان اپنے ارد گرد فطرت کے مذاہب کا بغور مطالعہ کیا کرتے تھے۔ جانور اور پودوں کو دیکھ کر اللہ تبارک و تعالیٰ کے قوانین کا مشاہدہ کیا کرتے تھے اور اس چیز تک عقلی رسائی کی کوشش کیا کرتے تھے کہ ان تمام تر تخلیقات کی بنیاد کیا ہے اور ان چیزوں کا مقصد حیات کیا ہے۔ پیارے دوستو، حضرت حکیم لقمان ایک مرتبہ ایک درخت کے سائے میں لیٹے ہوئے تھے اور اچانک آپ کو نیند آ گئی اور آپ کے خواب میں ایک فرشتہ آیا اور اس نے آ کر آپ کو کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو حکمت یا نبوت کی دولت سے نوازنا چاہتا ہے، تو آپ حکمت کو پسند کرتے ہیں یا نبوت کو؟ پیارے دوستو، حضرت حکیم لقمان نے حکمت کو چنا۔ جب وہ بیدار ہوئے تو انہوں نے اپنے ذہن میں تیزی اور وسعت محسوس کی۔ ان کے ذہن میں غیر معمولی طریقے سے سوچنے کی صلاحیت آ گئی تھی۔ وہ ہر شے کو دیکھ کر اس کی روحانی کیفیت تک پہنچ جاتے تھے۔ آپ نے اپنے رب کا شکر ادا کیا اور اس نعمت پر اپنے رب کی حمد بیان کی۔ پیارے دوستو، اسی دوران بدقسمتی سے حضرت حکیم لقمان کو ایک قافلے نے گرفتار کر لیا اور انہیں کسی جگہ لے جا کر بطور غلام فروخت کر دیا۔ حضرت حکیم لقمان بنی حسحاس کے غلام تھے۔ بنی حسحاس مصر کا ایک اعلیٰ قبیلہ تھا۔ یہ شان و شوکت والے لوگ تھے، نہایت ہی اعلیٰ اور رحم دل لوگ تھے۔ چنانچہ پورے قبیلے کے لوگ حضرت حکیم لقمان کو غلام سمجھتے تھے، لیکن تمام لوگ آپ کو عزت کی نگاہ سے دیکھتے تھے۔ ان کا مالک ان کے فہم و فراست اور حکمت سے متاثر تھا اور ہر کام میں ان سے مشورہ کرتا تھا اور ان پر مکمل بھروسہ رکھتا تھا۔ پیارے دوستو، اس طرح ان کی دانائی، فلسفیانہ باتیں اور حکمت پورے عرب میں مشہور ہو گئی۔ لوگ دور دور سے اس غلام سے ملنے آتے اور ان سے پند و نصیحت کی باتیں سیکھتے۔ پیارے دوستو، ایک مرتبہ حضرت حکیم لقمان سے سوال کیا گیا کہ آپ نے نبوت کی بجائے حکمت کو ہی کیوں چنا؟ آپ نے جواب میں ارشاد فرمایا کہ ممکن تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے نبوت عطا کر دیتا تو اور بات تھی، ممکن تھا کہ میں منصب نبوت کو نبھا جاتا، لیکن جب مجھے اختیار دیا گیا تو مجھے اس بات کا ڈر لاحق ہوا کہ شاید میں نبوت کے منصب کا بوجھ نہ اٹھا سکوں، اس لیے میں نے حکمت کو ہی چنا۔ پیارے دوستو، روایتوں کے مطابق حضرت حکیم لقمان نے 1000 سال کی عمر پائی تھی۔ آپ نے دنیا کے بہت سارے علاقوں کا سفر کیا تھا اور کم و بیش 4000 پیغمبروں کی خدمت میں حاضری دی تھی۔ آپ نے ان تمام پیغمبروں کے مقدس کلاموں کو چن کر ان میں سے 8 باتوں کو یاد کر لیا تھا اور لوگوں کو اسی کی نصیحت کیا کرتے تھے۔ پیارے دوستو، وہ 8 باتیں یہ تھیں: نمبر 1 کہ جب تم نماز پڑھو تو اپنے دل کی حفاظت کرو۔ نمبر 2 جب تم کھانا کھاؤ تو اپنے خلق کی حفاظت کرو۔ نمبر 3 جب تم کسی غیر کے مکان میں رہو تو اپنی آنکھوں کی حفاظت کرو۔ نمبر 4 جب تم لوگوں کی مجلس میں رہو تو اپنی زبان کی حفاظت کرو۔ نمبر 5 اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہمیشہ یاد رکھو۔ نمبر 6 اپنی موت کو ہمیشہ یاد کرتے رہا کرو۔ نمبر 7 اپنے احسانوں کو بلا دو۔ نمبر 8 اور دوسروں کے ظلم کو فراموش کر دو۔ پیارے دوستو، حضرت حکیم لقمان کے بہت سارے واقعات، اقوال اور نصیحتیں بہت مشہور ہیں، جنہیں زمانہ قدیم سے لوگ زبانی یاد کیا کرتے تھے اور وہ نصیحتیں ہر زمانے میں منتقل ہوتی رہیں۔ آج ان واقعات کو اور نصیحتوں کو بہت ساری کتابوں میں جمع کیا گیا ہے، جسے ہر شخص کو اپنی زندگی میں کم از کم ایک مرتبہ ضرور پڑھنا چاہیے۔ پیارے دوستو، اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہو، ویڈیو کو لائک کر دیں، چینل کو سبسکرائب کر دیں، بیل آئیکن کو کلک کر دیں تاکہ ہماری نئی آنے والی مزید اچھی ویڈیوز باقاعدگی کے ساتھ آپ تک پہنچ سکیں۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔